اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ڈیٹس آ گئی ہیں، پارا پورا ہو گیا 5واں، ماشاء اللہ 5 سیڑھیاں چڑھ لی آپ۔ اب ایک ہی دن سب مجھے دے دینا اسیسمنٹ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک دن رکھ لیں گے، اس دن ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سنڈے کو کرنا چاہتے ہیں تو سنڈے کو کر لینا، ٹھیک؟ اور اگر سنڈے ہی کریں تو بہتر ہے، میرے خیال میں سب اسی عادت پڑی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو، تو ہم اسٹارٹ کر لیں گے اور پھر ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس دن آپ تجوید مت کرائیے گا، تجوید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو پھر ہم ارلی شروع کر لیں گے، تھوڑا 8 بجے سے سٹارٹ کر کے تو ہم ارلی فنش کر لیں گے۔ کوشش کریں سب حاضر ہوں اور پھر ہم کر لیں گے، کسی میں کوئی طریقہ اس کا ڈھونڈوں گی کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ تو مجھے اکیلے میں سننی ہوتی ہے نا، تو آپ لوگ رہیے گا آن لائن تو پھر میں ایک ایک کو بلا کے سن لوں گی، ٹھیک؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ اس میں یہ ہوگا 30 کو آپ کا ٹیسٹ آنا ہے، 29 میرے خیال میں لاسٹ ڈیٹ ہے، تو وہ سنڈے کا پڑ رہا ہے، سنڈے جو آ رہا ہے وہ باجی جی بولیے۔ جی باجی، یہ جو ڈیٹس ہیں نا، یہ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی ہیں۔ ہاں، سنڈے کو انہوں نے یہ اسسمنٹ کی ڈیٹس جو ہے وہ سنڈے اس میں نہیں آتا۔ فرائیڈے تک ہی آ رہی ہے باجی، اچھا بلکہ فرائیڈے تک آ تھرسڈے رہی ہے، تک، صحیح ہے۔ تھرسڈے فرائیڈے جی، اچھا تھرسڈے تو 30 آ جاتی ہے نا فرائیڈے کو، تو فرائیڈے 30 ہے جی۔ ہاں تو وہ تو فرائیڈے کو آپ کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ جی فرائیڈے لاسٹ ڈے رہے گا ٹیسٹ کا، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کا ٹیسٹ آئے گا۔ ہاں تو پھر کب کرنا ہے؟ فرائیڈے کو کرنی ہے؟ فرائیڈے بنتا ہے لاسٹ ڈے پہ۔ ہاں وہی نا، میں دیکھ رہی ہوں 30 ہے فرائیڈے کو۔ فرائیڈے کو زیادہ بیزی ہوتا ہے دن، تو ہاں آئی نو بزی ہوتا ہے، تو تھرسڈے کو کر لیں۔ جی پوچھ لے سب سے، میں تو کہتی تھرسڈے کو کر لے جیسے سب کیا خیال ہے؟ تھرسڈے، ٹھیک ہے باجی، ہاں جی تھرسڈے کو سب دے دیں، اور انشاءاللہ۔ سنڈے تو آ نہیں رہا آپ کے اس میں اسکیڈول میں، دیکھا نہیں تھا، تو تھرسڈے کو ہی کر لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں ابھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیات نکال لیں، آیت 135، کون ریڈی ہے؟ نظیفہ جی ریڈی ہے باجی آپ؟ چلیے آپ جی شروع کریں، ٹھیک ہے۔ آپ آیت کیجئے پہلی والی، جی اور آیت 35 کافی لمبی ہے، کر لیں ایک ہی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ پڑھیے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، جی ولو علی، اور اگرچہ علی انفسکم خلاف ہو تمہارے اپنے،
अविल वालिदैनी या वालिदैन औ या अल वालिदैन वालिदैन के वल अक़रबीन और क़राबतदारों के यकुन अगर वो होंगे गनियन गनी औ या फ़कीरन फ़कीर फ़ल्लाहु तो अल्लाह औला 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 बीमा इन दोनों का खैर ज्यादा खैरख्वाह है इन दोनों का फला तो ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो अल हवा ख्वाहिशात की अन के तादिलु ना तुम अदल करो व इन और अगर तलवु मोड़ना तुम मोड़ दोगे जबान औ या तुरिदु एराज करना तो तुम एराज करोगे फ़इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिमा इसकी जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरा खूब खबर रखने वाला। ठीक है। औला का मतलब होता है ज्यादा और यानी औला का मतलब है ज्यादा, ठीक है ना। और खैर ख्वाह का मतलब यहाँ से कहाँ से आ रहा है, वो अपनी तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कुछ लफ्ज होते हैं जो मिसिंग होते हैं बीच में, वो अंडरस्टूड होते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ज्यादा खैर ख्वाह है उन दोनों का, बिहीमा उन दोनों का, यानी वो अमीर और गरीब जो है उनके बारे में, फकीर और गनी जो है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, तो अभी सवाल कर लेते हैं हम। इसमें आपने पढ़ा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना तादिलू, कहाँ पे पढ़ा है? कोनो कवामीना बिलक़िस्त नहीं वो नहीं था, वो तो आमनू है ना। फला एक तत्तबिउल हवा मेरा सवाल जो है वो यहाँ से है, अंतादिलू यहाँ से है ना जी जी, वला तत्तबिउल हवा अंतादिलू। तो तादिलू का क्या मतलब है? तुम अदल करो ना, इंसाफ पर कायम रहना, यानी हाँ, हक के साथ बात अच्छा, हमेशा हक की बात करना। सही है। तो और इसमें जो है क्या अहकामात दिए जा रहे हैं ईमान वालों को, कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं ना इस आयत में। जी, यानी इसमें ये कहा जा रहा है मुसलमानों से इसे कि एक तरह की गवाही देना, और यानी कोई भी अगर मामला दरपेश आए जहां गवाही देने की बात आई तो आगे बढ़ना है गवाही देने के लिए, और जब गवाही दो तो फिर इंसाफ के साथ, यानी हक के साथ दें, और इसका एहतमाम करें कि अल्लाह की रजा के लिए दें गवाही, दिखावे के लिए ना दे। वलाउ अगरचे वो तुम्हारे नफ्सों के खिलाफ हो या वालिदैन के खिलाफ या या वालिदैन के अकरबीन खिलाफ हो के या खिलाफ, रिश्तेदार के खिलाफ हो, वो गवाही जो है दुरुस्त गवाही देना चाहिए, गलत गवाही नहीं। अपनी नफ्सों अपनी जानों के खिलाफ की, जा रही हो तब भी, अपने वालिदैन के भी और वालिदैन अकरबीन के भी, ठीक है ना। जी तो ये आपने कुछ ख्याल नहीं करना है इसमें गवाही देते हुए। ये गवाही देना जो है ना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि किसी की जान जा सकती है, आप गवाही को छुपाएंगे तो, इसलिए इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कूनू कव्वामीना बिलकिस्ती शुहदा लिल्लाह। जो क्वेश्चन था मेरा यहाँ से शुरू से था और तादिलू तक था ना, यहाँ तक क्वेश्चन था मेरा कि इन आयत इस हिस्से में, कुरान आयत के इस हिस्से में क्या है काम दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद गवाही जो है वो खालिसतन अल्लाह के लिए देनी है, ठीक है, अल्लाह के लिए गवाही देनी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए देना है, चाहे किस, अच्छा, और अदल पर कायम होने वाले बन के ना, ये भी इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। और चाहे इसमें अदल कायम करने में आपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी, ये पैरवी नहीं करनी इसकी ख्वाहिश नफ्स की। वहां आया ना फला तत्तबिउल हवा, तो ख्वाहिश नफ्स क्या होती है, वो हवा ही होती है, तो वो उसकी पैरवी नहीं करनी है आपने। और गवाही जो है वो सही तरीके से देनी है, चाहे अपने खिलाफ हो, वालिदैन या अकरबीन के खिलाफ हो। अच्छा जी, फिर अदल होता क्या है, किसको कहते हैं अदल? तादिलू की बात हुई है ना, ऐन दाल लाम इसका रूट वर्ड है जी, यानी हक के साथ रहना है अदल का मतलब, हक कायम करना वहां पर, यानी किसी के अगर आप कोई गनी हो या फकीर हो या अदल का गनी का ऑपोजिट साथ क्या दे होता है? अदल का ऑपोजिट क्या होता है? एराज नहीं,
نہیں عدل کا ناانصافی ہوتی ہے، ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ ظلم ہوتا ہے نا. ظلم ہوتا ہے. ہاں ظلم. ہاں تو پھر کیا ہے ظلم؟ کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے. اور عدل کیا ہوا پھر؟ اس کا حق ادا، بغیر ظلم کرے کہ اس کا حق ادا حقدار کرنا. کو اس کا اس حق کا حق دینا یہ عدل ہے، اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. ظلم ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو. جی. مثلا آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ اس کی پرائس نیچے 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 اور بیچارہ مجبوری میں کر رہے ہیں نیچے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اور اینڈ کرو، تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر. آپ 4 پیسے زیادہ دے دیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو 4 پیسے زیادہ دے دیں اور چیز خرید لیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا نا. تو اس کی پوری قیمت جو وہ مانگ رہے. دیکھیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ چیزیں بارگیننگ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ تو فکس ہے نا، تو مجبور ہو جاتے ہیں آپ لینے کے لیے اس چیز پہ. جہاں آپ کی مجبوری نہیں ہوتی، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، پھر آپ اپنا عدل جو ہے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. موقع سے تو فائدہ اٹھانا عدل جو ہوتا ہے اس کے راستے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ کیوں ہم انصاف نہیں کر پاتے؟ یہ اسی وجہ سے کہ باجی انصاف یا تو رشتہ داری ہو یا پھر ان کے ساتھ تعلقات ایسے ہو کہ ہم اگر ان کے ساتھ عدل کر دیں گے تو پھر وہ برا مان جائیں گے اس طرح سے سوچ کر. ہاں یا ایک تو پھر یہی خواہش خاندان. نفس بتائے گی ہے نا، جی. کہ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم عدل نہیں کرتے. جب ہم نفس کو فالو کرتے ہیں، خواہش نفس کو، تو پھر ہم عدل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا، ایک وجہ تو یہی ہے. پھر ہم ذاتی فائدے دیکھتے ہیں اپنے کہ ہمارا کس چیز میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہوگی تو ہم اس کے خلاف بھی گواہی دے آئیں گے جا کے. ٹھیک ہے، اور اگر محبت ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے حق میں بھی جا کے، حالانکہ وہ مجرم ہوگا، اس کے حق میں بھی جا کے گواہی دے آئیں گے جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے. تو ہم عدل اس وجہ سے بھی نہیں کرتے، ذاتی فائدوں کی. پھر حرص ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے. پھر اس میں رشتہ داری، جیسے آپ نے کہا، دنیا والوں کا ایک ڈر بھی ہوتا ہے. ڈر کے بھی ہم غلط عدل نہیں کرتے، بعض دفعہ گواہی غلط دے آتے ہیں. پھر کسی کی محبت تعریف میں سننے کے لیے. کسی کی محبت میں دے آتے ہیں، ہے نا. ہاں. دنیا کی محبت میں بھی بعض دفعہ ہم مال کی محبت میں غلط گواہی دے دیتے ہیں. یہ سارے فیکٹس ہیں نا. جی. دنیا مال کی محبت میں کہ اچھا بھائی مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا اس بندے سے، تو میں اس کے حق میں گواہی دے دوں، اور بیچارہ جو غریب ہے وہ پھنس جائے. یہاں پر آگے یہی بات ہوئی ہے اس آیت میں، یکن غنیًا او فقیرًا. غنیًا کے لیے ہم کیوں گواہی اس کے حق میں دیں گے؟ کیونکہ ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمارا کچھ نہ کچھ مل جائے گا ان کے پاس سے، یا ہاں کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی آپ کی سفارش فائدہ کروا دیں ہوگا. گے کہیں، ہے نا. کوئی نہ کوئی امیر آدمی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی پہنچ ہوگی تو وہ آپ کے کام آ جائیں گے. اور فقیر کی کیوں غلط کی گواہی دے آئیں گے؟ غلط ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. نہیں، اس کو کیوں دیں گے؟ اس کو اس لیے دیں گے، اس پہ ترس کھائیں گے نا آپ. اس کے حق میں اس لیے دیں گے کہ بیچارہ غریب ہے نا، تو اس کے حق میں گواہی دے دو، بیچارہ بچ جائے، بچے ہیں، فیملی ہے. تو ترس کھا کے بھی آپ دے دیتے ہیں. فقیر کے اوپر ترس کھا کے دیں گے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی فائدہ دے کے اس کا دے آئیں گے. تو جو قصوروار ہے اس کا کرنی ہے آپ نے، اس کے خلاف گواہی دینی ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو. پہلے تو آپ نے اپنے نفسوں کو دیکھنا ہے، والدین کو دیکھنا ہے، اقربین کو دیکھنا ہے. پھر اگر کوئی غنی ہے، فقیر ہے، تو یہ تو رشتہ داری ہے، اس میں تو نہیں آتے نا، یہ الگ چیز ہے. کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے. فاللہ، پس اللہ کیا ہے، اولا بہیما، تم ان کی خیر خواہیاں مت کرو. اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے میں. ٹھیک ہے، شریعت جو اللہ نے بنائی ہے وہ ان کی زیادہ خیر خواہ ہے. اگر تم شریعت کے خلاف جاؤ گے تو تم ان کا نقصان کرو گے. دنیا میں فائدہ ہو جائے گا ان کا، آخرت میں نقصان ہو جائے گا ان کا. تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ ہم نے آخرت کا فائدہ دیکھتے ہوئے کرنا ہے. تو ان کی آخرت کی فکر کرو. یہ نہیں دیکھو کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے یا میں ترس کھا جاؤں اس کے اوپر، بچ جائے بیچارہ پھانسی سے. ایسا نہیں کرنا. اور خواہشات کی پیروی جو ہوتی ہے اس کے راستے میں آڑے بنتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم عدل نہیں کر سکتے. اچھا، پھر یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا تلوو او تو اردو. تو اگر تم تھوڑا
زبان کو صاف طور پہ آپ نہیں کہتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ قصوروار ہے، نہیں یہاں وہاں ہیرا پیری کر کے معنی نہیں، تھوڑی زبان کو کر کے موڑ آپ مطلب ہے تھوڑی بناوٹی الفاظ بنا کے نا اپنی طرف سے کچھ جوڑ توڑ جی کر کے تم ایسی چیز پیش کر دیتے ہو جو اس کے حق میں جا بات رہی ہے. کچھ ہوتی ہے اور کچھ اور کی بات. ہاں جیسے اس کو ڈھکی چھپی بات. ہاں ڈکی چھپی بات کر لیتے ہیں آپ اور بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہے بیچارہ، لیکن آپ بول دیتے ہیں اس کے خلاف ڈکی چھپی بات بول دیتے ہیں، جیسے وہ پھنس جاتا ہے نا. تو ایسا بھی نہیں کرو. تو توریدو کا کیا مطلب ہے؟ اراز پہلو تئی کرو گے، اراز برتو گے. میں گواہی دینے ہی نہیں جا رہا بھائی، میں نہیں جاتا، کیوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. دونوں چیزیں بری ہیں. آپ کو گواہی دینی ہے تو لازم جائیں. آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا، آپ گواہ بنے ہیں، آپ نے وعدہ کیا کہ میں گواہی دوں گا، یا آپ کو کچھ پتہ تو آپ لازم جائیں اور کھل کے گواہی دیں، صاف لفظوں میں دیں. ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو جو کچھ بھی تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے. تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو آیات بہت سخت ہیں، آخری اس پارے کی آیات ہیں. اور سورہ نساء تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو چلے گی 6 پارے میں بھی انشاءاللہ. لیکن یہ آیات جو ہیں گواہی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جھوٹ کے بارے میں، جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کرے تو بہت زیادہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور مسلسل بولے جا رہے، مسلسل. صحابہ اتنے پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہیں ہو رہے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چپ ہو جائیں، بس کریں. یعنی اتنی بری چیز ہے یہ، آپ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دینا، دونوں حق میں بھی اور ادھر بھی. باجی لیکن ایک بات ہے، جیسے امیر ہوتے ہیں جو اپروچ والے ہوتے ہیں، بندہ نہیں بھی غلط گواہی دینا چاہتا تو وہ اپنے پیسے کے زور پہ یا دھمکا کے بھی زبردستی تو لوگوں نہ سے آئے نا پیسے کے زور میں، آخرت کو سامنے رکھے نا. یہی تو کہا جا رہا ہے. اتنی بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، قوام ہے اس کا واحد، ٹھیک ہے، اور قسط انصاف کرنے والے اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے گواہی دینے بن کے کھڑے ہو. ٹھیک ہے. اور جو یہ آیتوں بہت، اور جانا بھی پڑے گا، اللہ تعالیٰ عمل آپ کو کرے گا دیکھ وہ رہا ہے. اللہ بہتر تعالیٰ نے یہ ہوگا. جو آیت کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھا کریں. جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک اور بھی صفت آ جاتی ہے، علیمن خبیرن بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اور کیا بات کریں گی آپ اس کے بعد؟ بتائیے مجھے. کوئی کسی کے اس میں نہیں آنا. اپنے خلاف بھی گواہی جا رہی ہے تو بھی دیں. یہ اب چھوٹے چھوٹے معاملات، گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ، اور پھر باہر جاتی ہے عدالتوں تک. گھر میں بھی انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے. یہ صرف عدالتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ گھر میں بھی عدل کی بات ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ عدل کر رہے ہوتے ہیں یا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ آ جائیں. آپ آئیں گی یا نزت یا کوئی اور میں بلاؤں؟ سائمہ آپ آ جائیں. سائمہ آپ آ جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے اوپر اپنے رسول کے، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو انزل اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور آخری دن سے، فقط پس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بھٹکنا، بعیداً بہت دور کا. بس اتنا ہی رہنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ اللہ پر ایمان لانے سے یہاں پہ کہا گیا آمنو والوں، ایمان والوں کو کہا گیا اللہ پر ایمان لاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مطلب باجی آمنو یہ جیسے ہم بھی جیسے پیدائشی مسلمان ہیں لیکن پھر شعوری ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے ویسے؟ اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا ذات چیزیں صفات آتی ہیں ایمان لانے میں؟ جی اللہ کی ایک تو ذات آتی ہے، اور اس کی صفات، اس کی، اور ربوبیت، وہ رب ہے اس کی ہمارا، پالنے والا ہے، کیئر الوہیت، ٹیکر ہے، اس کو معبود ربوبیت، ماننا ہے اس کو. یہ ہاں چار جی چیزیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان میں اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے، اس کی صفات، ساری کی ساری صفات پہ ایمان لانا ہے. جی باجی اور میں لکھوں تو ان میں کس، ہاں لکھیے، اللہ کی ذات، صفات، الوہیت آپ کو لکھنا نہیں آئے گا، میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. الوہیت، الف لام واو ہا یا تا، یا تا، یہ آئے گا اس میں، یا ہوتا، اور یعنی کہ یہاں اس پہ کا یہ الہ حمزہ، ہونا، اس کا الہ یا معبود ہاں ہونا. اس کا الہ معبود ہونا، اس کی ذات پہ ایمان لانا ہے، صفات پہ، اور کسی کو صفات شریک پہ نہیں کرنا بیچ میں کہ جی کوئی اور. یہ شرک، صفات میں بھی شریک کریں گے کہ اللہ بھی یہ دے سکتا ہے اور بندہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا. ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ وہی صرف رب ہے، وہی پالنے والا ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ 3 دفعہ کسی سے کوئی چیز مانگو تو وہ بھی شرک میں آ جاتی ہے. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جی جی میں بالکل. بتا رہی ہوں اگر نہیں پڑھا کہیں تو. 3 دفعہ آپ کسی کو کہیں کہ مجھے یہ میری یہاں ہیلپ کر دیں، ایون ہیلپ بھی مانگنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہیلپ مانگنا بھی، تو 3 دفعہ سے زیادہ اس بندے کو کہیں گے تو آپ نے شرک کر دیا. 3 دفعہ بول کے چھوڑ دیں. اور الوہیت پر ایمان لانا، یہ چیزیں ایمان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آمین باللہ میں تو اور ایک ربوبیت. آمنو، اچھا آمنو ایمان والو. اچھا اس میں ایک مراد اور بھی ہو سکتی ہے، ایک تو ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں اس میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ باللہ؟ پھر عام تمام انسانیت کو بھی جیسے. نہیں وہ تو الناس ہوتا ہے. یہاں پر منافقین جو تھے نا، جو کلمہ پڑھ چکے اچھا تھے اچھا لیکن ٹھیک ایمان ہے. تو نہیں لائے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایمان نہیں لائے، صحیح ٹھیک ہے. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. کلمہ صحیح پڑھنے سے تم ایمان والوں میں تو شامل ہو گئے، لیکن تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو صحیح طرح کا ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی خطاب ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. ایمان والوں کو بھی سیدھے ہو جاؤ، صحیح طریقے کر کے ایمان لاؤ، شرک نہ کرو، شامل نہ کرو اس میں. اور پھر ان کو بھی کہا جا رہا ہے، منافقین کو بھی. وَرَسُولِي، اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، رسول پہ بھی اور کتابوں پہ بھی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایمان میں ہی آ رہی ہے نا. ایمان باللہ میں جو چیزیں تھیں وہ تو میں نے گنوا دی. اس کے بعد رسول پہ ایمان لانا ہے، اور اس کی لائی کتاب پہ، اس کی رسالت پہ، کتاب پہ، شریعت اور پہ. ہاں شریعت، سنت، جو بھی چیزیں ہم سب پہ ایمان لانا ہے. الذی نزل علی رسولی، ٹھیک ہے، جو نازل کی. یہاں الذی کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے، یہ اسم موصول کتاب کی طرف جا رہا ہے، یعنی قرآن. الذی کتاب یعنی قرآن. الذی، اب یہ یہاں پہ صرف قرآن ہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا، وہی ان پہ اترا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رسول سے مراد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو بھی اگر کہا جا رہا ہے تو مراد وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. الذی نزل علی رسول، جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کیا، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ جو ان سے پہلے نازل کی گئیں. ان سے پہلے اس نے نازل کی اس سے پہلے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں ساری جو کہ نازل کی گئیں اس سے پہلے. تو اگر ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے، کسی ایک کتاب پہ بھی کہتے ہیں ہمارا ایمان نہیں، تو ہمارا ایمان نہیں ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا اور فرشتوں کا. ٹھیک ہے نا. فرشتے جو ہیں سارے کے سارے، تو جتنے بھی فرشتے ہیں، تو سب سے بڑے فرشتے تو آپ کو پتہ ہی ان کا نام کیا ہے نا؟ جبرائیل. جی ہاں. پھر اس کے علاوہ جو جنت کے دروغہ وغیرہ ہیں، جہنم کے جو دروغہ ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جنت کے دروغہ، رضوان رضوان نام ہے، اور مالک جو ہے جہنم کے دروغے کا نام ہے. تو یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر حاملین عرش ہیں باجی. پھر اس کے حاملین عرش جو مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرش کو اٹھائے، عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ملائکہ میں ہی آ جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے. پھر ہمارے کرامن کاتبین بھی تو ہے نا،
उन पे भी जी। तो हमारा ईमान होना चाहिए ना, हमारे कंधों पे बैठे हुए। बिल्कुल जी। फिर जहन्नम के जो मुनकर नकीर होंगे वो भी तो फरिश्ते हैं ना, जी। तो वो भी फरिश्तों में शामिल हैं। तो गिनते जाएं तो जितनों का हमें बताया गया है और जितनों का नहीं बनाया गया, सारे फरिश्तों पे ईमान लाना है। व कुतुबी ही, अब यहाँ पे सारी किताबें हैं, और रसूली ही वल यौमिल आखिरी, सारे रसूलों पर ईमान लाना है, सारी किताबों पर ईमान लाना है। अब यहाँ पे ईमान लाने की बात नहीं हो रही, जो इनकार करेगा ठीक है। अल्लाह का, यहाँ पर ईमान की बात नहीं हो रही, ईमान की बात ऊपर थी, वो तो पहले कहा गया ना ईमान लाओ। और जो कोई कुफर करेगा, कुफर का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, बिल्लाही, अल्लाह का, फरिश्तों का, किताबों का, रसूलों का, एक भी रसूल का, एक भी किताब का, एक भी फरिश्ते का, वल यौमिल आखिरी, यौमिल आखिर को यौमिल आखिर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उसके बाद दुनिया का तो कोई दिन नहीं होगा। हाँ, वो आखिरी दिन होगा दुनिया का, आखिरत, वो आखिरी दिन होगा, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं दुनिया का आखिरी दिन होगा। फकत दल्ला दलालम बाइदा, तो तहकीक जिसने ये सब किया वो भटक गया दूर की गुमराही में, जी। ठीक है ना। यानी कि वो तो हक पे और सिराते मुस्तकीम से तो भटक फिर गया। ईमान वालों को, ईमान वालों को अगर ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है तो कौन सा ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है? हम बहुत से लोग ईमान वाले हैं, हर बंदा आपको मुसलमान और जन्नती समझता है, तो कौन सा ईमान लाने का हुक्म दिया गया? एक वही ईमान जो हमें विरसे में मिल गया, माँ बाप के घर पैदा हो गए हैं। नहीं, जो मतलूब है बाजी, जो जिस पे अमल किया इनाम याफ्ता लोगों ने, नहीं, वैसे देखें, एक होता है ईमान लाना। अभी कुरान पढ़ के आप कौन सा ईमान ला रहे हो? उससे पहले जब सोचें, जब आप कुरान की तरफ नहीं आई थी तो वो ईमान कैसा था और अब का ईमान कैसा है? आप शऊरी ईमान ला रहे हैं आप। ईमान है जी। बिल्कुल। एक होता है वो जो विरसे में मिल जाता है, एक होता है शऊरी ईमान लाना है। अभी आप शऊरी ईमान ला रहे हैं। एक था हमने कलमा पढ़ लिया, माँ बाप के घर पैदा हुए, हमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर कलमे का मतलब सीखा हमने कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, उसके तकाजों को पूरा करना है, ये शऊरी ईमान है। मोहम्मद रसूल अल्लाह को नबी अल्लाह का रसूल मानना है। फिर सारी किताबें, ईमान मुफस्सिल है, ईमान मुजम्मिल है ना। तो ये सारा ईमान जो है ये सब मिल के ईमान बनता है। और शऊरी तौर पे ईमान, अल्लाह की किताब पे भी शऊरी तौर पे, बस ये नहीं कि मैं अल्लाह की किताब पे ईमान रखती हूँ और मुझे तो आखिरत के दिन पे भी ईमान है। तो ये सारे हम कहते रहते हैं, लेकिन शऊरी ईमान है, यकीन है कि आखिरत में हमारा हिसाब किताब होना है। क्या उसको सामने रखते हुए हम अपने अमाल करते हैं? आपको पता है कि फरिश्ते कैसे दूर भागते हैं जब हम झूठ बोलते हैं और हम धड़ाधड़। बाज लोगों को तो इतनी झूठ बोलने की आदत होती है, वो सच बोल ही नहीं सकते, वो बोलना भी चाहें तो झूठ बोल देते हैं। तो इस आदत को भी दुरुस्त करने की जरूरत है कि जब जो बात मुंह से निकले सही सच्ची निकले, सादिकीन में, सच्चों में शामिल हो हम आखिरत में। तो ये सारी चीजें हैं। तो शऊरी ईमान वो नहीं जो माँ बाप से मिल गया। हमारे माँ बाप बेचारे चले गए, उनको जो, लेकिन उनको जो भी पता था ना वो बड़े इखलास से उस पर अमल करते थे। जो भी पता था, थोड़ा बहुत पता था दिन के, वही हम तक पहुंचाया। लेकिन वो बड़ा होते थे पड़ोसियों का, उनके ये जो है ना हुकूकुल इबाद बहुत उनके। तो नमाज में तो बेचारों को पता ही नहीं होता था। मैंने कई दफा देखा किसी को नमाज पढ़ते हो, नमाज में वो पूरे घर का जायजा ले रहे होते थे कि पर्दे कैसे हैं, ये हैं, अपने नहीं, किसी और के घर में मेहमान आए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। पता नहीं होता था लोगों को नमाज पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया ना अब कैसे पढ़नी है। तो कम से कम अल्लाह देख रहा है, ये तो यकीन होना चाहिए नमाज में। तो शऊरी तौर पे जो भी काम करें, शऊरी तौर पे खालिस अल्लाह के लिए करें, ठीक है। तो सोच समझ के शऊरी ईमान लाना है और अल्लाह के रसूलों, किताबों, फरिश्तों, यौम आखिरत पर ईमान लाना है, ठीक है। जो लोग नहीं लाते उनका अंजाम क्या बताया गया यहाँ पे साइमा? जो लोग कुफर करते हैं, मेरे साथ हैं आप लोग? आवाज आ रही है? जी बाजी। अच्छा जी सॉरी बाजी, म्यूट हो गया था सर। अच्छा, जो लोग ईमान नहीं लाएंगे फिर उनका क्या अंजाम होगा? कि वो सीधी राह से भटक गए, फिर सिराते मुस्तकीम से या अदल और हक के रास्ते से बहुत दूर भटक जाएंगे फिर।
ٹھیک ہے، تو وہ ان کا وہ یہی ہے کہ پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، شعوری ایمان نہیں لائیں گے، سوچ سمجھ کے نہیں لائیں گے، یا پھر ایک تو شعوری ایمان لانا ہے اور جو انکار کرے گا اس کا یہ ہے، جی ٹھیک ہے نا، ان کا تو بہت ہی برا انجام ہے نا، ان کو پھر ہدایت نہیں ملے گی جو انکار کریں گے۔ تو منافقین کو دیکھ لیں کیا حال ہوا تھا عبداللہ بن ابی کا، کیسے دفنایا گیا تھا، وہ یاد ہے نا؟ جی لیکن باجی بظاہر تو وہ کہتا تھا بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، رسول کی بات سنو، آگے کھڑا ہو جاتا تھا نا، بڑا ایمان والا بتاتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا اس کے۔ دلوں میں حسد تھا۔ جی تو آپ اگر سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا اس نے منافقتیں کی ہیں نا، سارا آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ کی سیرہ شروع نہیں ہوئی؟ جیسے پہلے بھی تھوڑا پڑھا ہوا باجی، اس نے حضرت عائشہ پہ تہمت بھی اسی نے لگائی تھی۔ اس نے ہی، اور پھر کیا کہا تھا وہ مدینہ پہنچ کے تو ہاں جی عزت والا، کیا اس طرح مجھے صحیح جملے یاد نہیں ہے، مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے، لیکن بڑے اس کے غلط بول ہوتے تھے اس کے۔ جی اس کا بیٹا ایمان لے آیا تھا، لیکن یہ اس کے بیٹے نے کرتا دیا تھا نا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لے کے گیا تھا نا کہ کفن پہنانے کے لیے۔ شاید، لیکن نہیں، کام نہیں آیا اس کو۔ جی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ بھی پڑھنے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منافقین کی قبروں پہ تم نماز نہیں پڑھو گے۔ تو پھر باجی نہیں پڑھا تھا انہوں نے؟ نہیں پڑھا، گئے، منع کر دیا گیا، آئندہ تمہیں کبھی ایسا نہیں کرنا، تو کیوں مسلمان ہی نہیں ہوتے یہ؟ حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے نام آپ نے نا۔ ہاں منافقین کے نام بتا دیے تھے، وہ ان کے رازدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چلیں آیت نمبر 137 پہ آ جائیں، میں ایک منٹ نام دیکھ رہی ہوں کہ کون آنا چاہ رہے آ جائے۔ جی میں پڑھ لوں بس؟ جی پڑھ، آج بہت کم لوگ ہیں کلاس میں، گروپ میں جی پتہ نہیں اونلی فیو پیپل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفرو کافر ہو گئے، ثم پھر آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفرو کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے کفرن عذاب میں، کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ وہ بخشے ان کو، لہم انہیں، ولا اور نہ لیہدیہم ہدایت ہے ان کے لیے، سبیلا ہدایت کا راستہ، راستے کی، اگلی آیت بھی کرنا۔ یہ کہ ہدایت نہ یہ کہ ہدایت دی انہیں اللہ سیدھے راستے کی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے عذابًا علیما، عذاب بہت دردناک۔ یہ لی ہے نا، اور نہیں ہے ان کے نہیں لیے، ہے ان کے لیے ہدایت، ہاں، نہیں ہے ان کے لیے ہدایت، تو لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، اور یہ یہ یہاں پر بھی جو ہے نا یہ لی ہی ہے، اچھا جی یہ بھی لی ہی ہے، یہ بھی لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور نہ یہ کہ ہدایت دے تو یہاں پہ انہیں، لا کیوں ہو گیا؟ یہ یہاں پہ لی ہے لیے، اور یہاں پہ لا لیے ہو گیا۔ لا کا مطلب نہیں ہے نا، اور نہیں ہے لیہدیہم نہیں ہے ان کے لیے ہدایت، لی جو ہے وہ کے لیے ہے نا، اس کا مطلب اور یا یہ لا جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ ولا اور نہیں، یہ والا، نہیں، یہ میں نے سرکل کیا نا ادھر، جی جی، بِأَنَّ لَهُمْ، بِأَنَّ لَهُم، اوکے، بِأَنَّ لَهُم کہ بے شک ان کے لیے، لہم بھی ان کے لیے، اس کا مطلب تو اس کا مطلب ہی کے لیے، اور اس کا مطلب بھی کے لیے، کے لیے ہی ہے نا، مطلب اس کا بھی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ ضمیر پہ آ گیا نا، پرونون پہ آ گیا نا، ہوم پروناؤن پہ آ گیا جی، تو جب اور پرونون پہ آئے گا تو پھر لی ہم نہیں پڑھا جائے گا، لہم پڑھا جائے گا۔ لہم، اچھا میں نے لی ہم پڑھا ہے، نہیں آپ نے پڑھا نہیں، میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہی تھی کہ فرق کیا ہے دونوں میں۔ جب جی نون، یہ نون ہے، یہدی، یہ فعل ہے نا، یہدی فعل ہے، یہ فیل ہے، اور وہ ادھر جو ہے وہ پروناؤن ہے، ہم جو ہے یہ بھی آپ کا ہدا یہدی، یہ فعل ہے، لیہدیہم سبیلا، بلا یہ، لیہدیہم ہم سبیلا، اور اور نہ نہ یہ وہ ہدایت دے گا ان کو، نہ ہو بس راستے کی، سیدھے راستے یہی کی، ترجمہ ہے نا، اور پھر یہی آج انا لہم، اور یہ خوشخبری لام
کئی ہے نا تو لام کئی ہے مضارع پہ آ رہا ہے نا. نہیں یہ نہیں ولا لیہ دیا کہ وہ اچھا ہدایت دے. پتہ ہے وہ لی کی وجہ سے یا گر گیا نا آگے سے. ہاں یا تو ہے ایک سیکنڈ یار اس کا لیہت کے ہدایت اس کے کا میننگ آ رہا ہے. لیے کا معنی نہیں آ رہا یہاں پہ. یہاں کے ولا تا کے کا معنی آ رہا ہے کے کا. یہ کہ ہدایت دے انہیں راستے اور نہیں کہ وہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے کی. تو تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے یہ لیے کے لیے. اچھا اور یہ لی جو ہے اس کے بہت سارے معنی آ جاتے ہیں جیسے للہ ہی میں کیا ترجمہ ہوتا ہے. سم ٹائم البتہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. سم ٹائم وہ اللہ ہاں اس کا مطلب ہو سکتا ہے اللہ کا البتہ ہوتا ہے. لی کا تو لیے ہوتا ہے لیکن للہ ہی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ چونکہ نون پہ آ رہا ہے نا اس لیے تو لیے ہے. یہاں فعل پر آ رہا ہے ورب مضارع پہ آ رہا ہے تو اس لیے اس کا میننگ کیا آئے گا. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ لے. ٹھیک ہے. اور نہ کہ وہ ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے. اچھا جی ابھی سوال کر لیں. اس میں آپ نے آیت 137 کی ہے نا. اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں باجی منافقین کی بھی اور کفار کی بھی. وہ مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے. موسٹلی منافقین جو کبھی کافر ہو جاتے ہیں کبھی پھر ایمان لے آتے ہیں پھر کبھی ایمان سے ہٹ جاتے ہیں پھر ایمان لے آتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کچھ مشرکین مکہ بھی ایمان لے آئے تھے نا. جیسے وہ اوس اور خزرج جو مدینے میں رہتے تھے نا قبیلے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے. تو وہ بھی صحیح ایمان نہیں لائے تھے. وہ بھی منافقین کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے. تو ان کو بھی بیچ میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی ذکر ہے. دونوں کی طرف اشارہ ہے. ان الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے نا کسی کا. جو ایمان لائے. اور سما کو آپ نے سین نہیں پڑھنا. بار بار سین پڑھ رہی تھی. آپ کو منع بھی کیا گیا تھا. سما نہیں کہنا. جیسے سمینا ہوتا ہے نا سمینا تو ایک سمینا ہوتا ہے سین سے. یہ بات یہ میرا پرابلم چل رہا ہے کچھ یہ سا زال اور زواد ہے میرے بھی سے پروناؤنس ہوتا. میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک زال کو آپ نے صحیح کرنا ہے نرمی سے ادا کرنا ہے. اس میں آپ کی زئی کی آواز نہیں آنی چاہیے. سختی نہیں آنی چاہیے ایک سما میں. ٹھیک ہے. سما میں آپ سما جب سین لگاتے نا سیٹی کی آواز آتی تو پھر وہ بیچ میں عجیب لگتا ہے. اچھا میں یہ خود کو نہیں پتا چلتا. عام بندے کو بھی نہیں پتا چلتا. لیکن جس کو تھوڑا ہو نہ ہوتی ہے نا کہ سما جو ہے وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے یا زال کس طرح پڑھا جاتا ہے. جیسے اب یہاں پہ زئی ہے نا تو یہ سختی سے ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن دال یہاں پہ زال آئے گا. یہاں پہ زال کی مثال ہے تو بتاتی ہوں. پر تجوید کی تو کلاس نہیں ہے. اچھا آپ سے سوال کرنا ہے میں نے. تو میں نے منافقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد آیت 37 میں اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا پھر اس میں بڑھتا جائے گا تو ان کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا انجام بہت برا ہوگا. یعنی کہ ان کو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے بھٹکا دے گا. ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا دین کی طرف آنے کا. دنیا میں بھی ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی ان کا دنیا میں ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے آخرت میں ان کا انجام برا ہوگا. ان کو منافقین کو دردناک عذاب ہوگا. ٹھیک ہے. خوشخبری تو منافقین کو کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. خوشخبری کیوں کہا گیا ہے؟ بشر تو خوشخبری ہوتی ہے نا. بشارت دے دو. جی یہاں پہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ مطلب وہ کفر میں بڑھتے جائیں گے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نہیں میرا مطلب ہے خوشخبری کا لفظ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ خوشخبری تو نہیں ہے نا عذاب. خوشخبری نہیں ہے تو کیوں کہا گیا ہے؟ تنزیہ لہجے میں. اچھا تنزیہ کہا گیا. تنزیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو. یہ ان کے لیے یعنی تنزیہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھی کہا ہے نا. جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ یوز کیا. لیکن منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنزیہ کہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں. کون ہے 139 آیت؟ جی آ جائیں رخسانہ آپ آ جائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو یتخذون بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے یبتغون کیا تم تلاش کرتے ہو عندہم العزت عندہم ان کے پاس العزت عزت فَإِنَّا تو بے شک العزت عزت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعہ سب کی سب. اچھا چلے اس میں سے سوال کر لیتی ہوں آپ سے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ آپ نہیں آئی تھی جی گروپ میں. جی میں نے منڈے کو پھر نکلوا دیا تھا نا دانت. اچھا آپ ٹھیک ہے پھر؟ جی الحمدللہ صحیح ہے. چلیں تو وہ جو آپ کا جو رہ گیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا ریکارڈنگ سن لینا نا. جی سنی تھی میں نے. ہاں ضرور یاد سے سنیں کیونکہ اگر آپ میٹنگ میں بھی نہیں آتے اور پھر ریکارڈنگ بھی نہیں سنتے نہیں تو سنی تھی. اس کو پورا ریوائز کیا کریں لیسن کو کیونکہ بہت آیتیں جو ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں سوال کرنے سے چیزیں جی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. یہ جیسے یہ بشر المنافقین یہ بھی میرے ذہن میں یہ تو خوشخبری کے لیے ہوتا ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ تنزیہ ہے. تنزیہ ہے. کافروں کے لیے تنزیہ، مسلمانوں کے لیے واقعی خوشخبری ہے. ایمان والوں کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خوشخبریاں بنائے. اچھا اس میں جو آپ نے سوال کیا 130 تو یہاں پہ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوسروں سے عزت تلاش کرتے ہیں دوسروں سے مومنوں کے علاوہ جو کافر ہیں یا منافقین ہیں لوگ ان سے عزت تلاش کرتے ہیں لیکن اصل عزت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ سبق جو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں یہی ہے کہ اللہ سے مطلب عزت مانگنی چاہیے اور ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تو لوگوں کے پاس عزت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، دوسروں سے نہیں مدد مانگنی چاہیے. یہی مدد کی بات نہیں ہے. مدد آپ مانگ سکتے ہیں. آپ کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا، آپ روڈ پہ کھڑی ہیں ٹھیک ہے تو آپ مدد تو چاہیے آپ کو ٹھیک ہے. عزت نہیں تلاش کر سکتے. جی ہاں عزت نہیں تلاش کر سکتے آپ اللہ کے پاس، لوگوں کے پاس مدد مانگ سکتے ہیں. تو عزت جو ہے وہ اس کی خواہش لوگوں سے نہیں رکھنی، خالصتاً اللہ سے رکھنی ہے ٹھیک ہے. عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بالکل عزت بھی اور ذلت بھی ٹھیک ہے نا، دونوں اللہ کے پاس ہیں. تو پھر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف دیکھنا ہے. عزت کے لیے بھی کامیابی کے لیے بھی لوگ بھی نہیں کامیابی دے سکتے آپ کو. کامیابی بھی صرف اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے. یہ جو جاتے ہیں نا ہم قبروں پہ اور یہ وہ سب تو یہ نہیں، اللہ سے گھر میں دعائیں مانگیں، اللہ کے گھر جا کے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو عزت اسی کے پاس مانگے. کسی اور کے پاس جا کے وہ بخشوا دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کوئی نہیں کرے گا. صرف اللہ تعالیٰ جس کی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی میں کہا تھا نا، کیا کہا تھا کہ اپنا خود کر لو انتظام، میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے لیے. وہاں پہ سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف کوئی خیال نہیں کرے گا ٹھیک ہے. بلکہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے میری جان بچ جائے باقی سب باہر میں جائیں، میری طرف سے میرے بچوں کو بھی لے جاؤ، بیوی کو بھی لے جاؤ، سب کو لے جاؤ، ماں باپ کو بھی لے جاؤ. تو یہاں جن رشتوں کے لیے ہم مر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اپنے لیے بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے جا کے. صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے. ایک ہی آیت کافی ہے آپ سے. اچھا جناب اگلی آیت پہ آ جائیں 140 پہ. کون آ رہا ہے؟ عظمان پر. جی عائشہ بھی آ گئی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت اور تحقیق نزلہ اس نے نازل کی علیکم. تھوڑا سا قریب کریں مائک، آواز کم آ رہی. جی ٹھیک ہے. وقت اور تحقیق نزلہ اس نے نازل کی علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں ان کے اذا جب سمے تم سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات یکفرو انکار کیا جاتا ہے بہا ان کا اور یستہزأ اور مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا فلا تو نہ تقعدو تم بیٹھو معاہم ان کے ساتھ حتیٰ یہاں تک یخوضو وہ مشغول ہو جائیں بالحدیثی
کسی بات میں غیر ہی اس کے علاوہ، انکم بے شک تم اذن تب مثلہم مانند ہو ان کے، یعنی کہ مانند ان کے ہو، ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین جمع کرے گا منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم میں، جمیع سب کے سب، الذین وہ لوگ بس جو کافی بڑی آیت تھی آپ کی. اچھا اس میں ابھی پوچھ لیتی ہوں آپ سے سوال. تو یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اس طرح کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا تو ہے. پھر کیا کرنا چاہیے تو ایسی مجلسوں میں سے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر یعنی کہ خود ایسی بات نہیں بھی کرتے لیکن وہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم انہی کی مانند ہیں جو یعنی کہ اس گناہ میں یا اس کفر میں جو ہے ہم برابر کے شامل ہیں، کیونکہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک ہم اس میں اپنی بات اپنی ایڈ نہیں بھی کر رہے لیکن ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں. تو ایسی ٹھیک. مجلس جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر فرض کرو آپ چلے گئے ہیں وہاں پہ تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کرو آپ چلے گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ مجلس ہے اس کی جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اگر آپ چلے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں پہ ان کو منع کریں گے، شور شرابہ کریں گے؟ نہیں، انہیں منع تو کرنا چاہیے، ایک دفعہ تو انہیں ضرور کہنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، لیکن اگر اس وقت کیا کریں گے؟ کوئی اور بتا دے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی اور بتا دے کیا کرنا چاہیے. 4 کام جو ہیں میں بتاتی ہوں کہ 4 کاموں میں سے کون سا کام آپ کریں گے، ہنٹ دے دیتی ہوں نا. ان سے لڑنا چاہیے؟ نہیں، لڑنا تو نہیں چاہیے. لڑنا نہیں چاہیے، وہاں پہ شادی کا موقع ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا. جی تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، جی وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، چلا جانا چاہیے، یا چپ کر کے وہیں بیٹھے رہیں؟ جی وہاں سے چلے جانا چاہیے. چلا جانا، اٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر کب واپس آئیں؟ کیا بتا رہی ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوں، یعنی وہ کام ختم ہو جائے، مثلا میوزک بھی کوئی ڈانس وغیرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈھولکیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، کہیں اور جی چلے جائیں، اور جب وہ ختم ہو جائے کسی اور بات میں مشغول ہوں، جب ایسا کچھ جب نکاح کا آ جاتا ہے آگے یا کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ آ جائیں، جی ٹھیک ہے. کھانے کا ٹائم آ گیا، آپ آ جائیں ایسی. لیکن وہاں پہ کچھ نہ کریں، وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہمیں ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے بائیکاٹ بھی نہیں کرنا کہ آپ رشتے ہی توڑ کے بیٹھے ہیں. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا، وہ اس ایکسٹریم پہ چل جاتے ہیں، وہ ان کے جی گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. ایسا نہیں کریں. اگر آپ ان سے بائیکاٹ کریں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، وہ پھر آپ ان کو کچھ بھی دین کا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے بائیکاٹ بھی نہیں کرنا. وہاں سے اس وقت اٹھ جائیں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ پھر آپ تو ان میں شامل ہو جائیں گے. جی انہی کی مانند انکم اذم مثلہم، مانند ان کے اگر ہو آپ وہیں جائیں. بیٹھے رہیں گے تو آپ ان کی مانند ہو جائیں گے. یہ اثر ہوتا ہے نا، مجلس کا اثر ہوتا جی ہے. مسجد کا بھی اثر ہوتا ہے. جی جیسی مجلس ہوگی وہاں پہ آپ بیٹھیں گے، اگر بیٹھے رہیں گے. اور کمزور ترین درجہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں تو برا سمجھے نا، جی جی بالکل. دل میں برا سمجھیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. اس وقت روکیں نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ سے روکیں نہ زبان سے روکیں، بلکہ آپ اس کو دل میں سمجھیں برا. اور بہترین تو یہی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں تھوڑی دیر، کوئی بہانہ بنائیں، نماز وغیرہ کا کچھ کر کے آپ اٹھ جائیں اور دوسری جگہ چلے جائیں. باہر جگہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں جب وہ دوسری کام میں مشغول ہے. جی ٹھیک ہے. یہ سب سے بہترین حل ہے. اس وقت کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. مثلا اب لڑکے والے دین والے ہیں یا لڑکی والے دین والے ہیں، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ تھوڑے اس طرح کے ماڈرن ہیں، دنیا دار. اب وہاں پہ وہ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں، جی جی جی. اور وہ وہاں پہ جھگڑا اتنا اٹھتا ہے کہ وہ وہیں پہ رشتہ ڈول کے بھی ختم ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، مہندی بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت کچھ نہیں کریں. بس اس ٹھیک ہے. کو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اس کو دل میں بہت برا سمجھ، ٹھیک ہے نا. جی
اچھا اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کوئی سنی ہے جس میں اچھے دوست کی مثال ہوتی ہے اور جو برے دوست کی مثال ہوتی ہے؟ کس اس چیز میں سے دی گئی جی ہے؟ استاذہ نے آپ کو کچھ بتایا؟ جی جو انسان جو دوست ہوتا ہے اور تو ہمارا اچھا دوست ہوتا ہے، جو اچھا دوست ہوتا ہے تو اسی کے دین پر اس کی مثال کس کی طرح ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جیسے بات یہ خوشبو کی جو دکان کی ہاں، طرف، کستوری بیچنے والے کی طرح. کستوری ویسے اور کستوری بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، وہاں جو جاتا ہے وہ ساتھ لے کے آتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور برے دوست کی مثال کس طرح دی گئی ہے؟ وہ جو لوہے کی جو دکان بھٹی ہوتی ہے، بٹھی جھونکنے والے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہوتا ہے، کالک ہوتی ہے نا. جی جی وہ آپ نے صحیح کہا، لو آپ کو یاد رہ گیا. تو وہاں پہ جہاں پہ لوہا پگھلایا جاتا ہے یا لوہے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مثلا اب تو فیکٹریاں لگی ہیں لیکن پہلے زمانے میں تو یہی بٹھیاں ہی ہوتی تھی نا. تو وہاں پہ وہ لوہے کو گرم کر کے تو اس سے دوسری چیزیں بناتے تھے پگھلا کے. تو وہاں سے، یا کوئلے کا سمجھ لیں نا، کوئلہ بیچنے والا جو ہوتا ہے، جی جی اگر آپ وہاں چلے جائیں گے تو اس کی دکان پہ تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ کالک آئے گی نا. جی تو یہ برے اور اچھے دوست کی مثال ہے. تو بری صحبت کا نقصان بھی ہوتا ہے. کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے بری صحبت کا؟ آپ بیٹھ گئے بری صحبت میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو جو ان کی بری عادات ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہم، کہیں ہمارے لاشوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر ہم یا ہم، اس چیز کو پھر ہم اچھا سمجھنے لگتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان دین کی کے غیرت، انسان کی اس وقت بیٹھ بیٹھے غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے جی اور ایک دن خود بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے. اس لیے بری مجلسوں میں آپ نے نہیں بیٹھنا، جی ٹھیک ہے. جی ہمیشہ کیا ہے، اچھی صحبت ہونی چاہیے. بچوں کے لیے بھی دیکھیں وہ کس صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کے بچے، ان کے دوست کیسے ہیں، جی ٹھیک ہے. پھر اس میں کہا گیا ہے کہ کافرین کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں ڈالا جائے گا منافقین کو اور کافرین؟ منافقین اور کافرین ایک ہی چیز ہیں. منافقین ہوتے ایمان والے ہیں جی لیکن اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. منافقین کو بھی کافرین کہا ہے، فاسقین بھی کہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہاں پہ اللہ کی آیات کا جو انکار ہے، کفر ہے ان کا، اور جو ان کا مذاق اڑانا ہے اللہ کی آیات اور انہیں غلط طریقے سے بیان کرنا جو ہے. منافقین جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں صرف. جی جیسے دو رخے ہوتے ہیں نا. ہاں، ان کا ایمان کافرین کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا گیا نا، دونوں کے لیے جہنم. بلکہ کافرین کو پھر بھی کم سزا ہوگی. منافقین چونکہ دھوکے دیتے ہیں مسلمانوں کو، رہ کے مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ سزا بڑی ملے گی. اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ ظاہری مسلمان ہوتے ہیں. ان کا باطن اور دلچسپیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ شوق بھی، ان کی گفتگو، ان کے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ کافروں کی طرح ہوتے ہیں منافقین کے. اس لیے ان کے شوق اور سب چیزیں، ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافرین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہری مسلمان ہوتے ہیں. دلچسپیاں، ٹھیک ہے. اب آپ سوچ لیں ابھی سوچتے جائیں ہماری دلچسپیاں کہاں کہاں ہیں. تو ہر شخص جو باطن سے مومن نہیں ہوگا، صرف ظاہر سے مومن ہوگا، اس کا یہی انجام ہوگا. وہ منافق ہے، ہپوکریٹ ہے. وہ بہت غور طلب بات ہے. ہم لوگ بس دنیا والے کیا کہیں گے نا، تو دنیا والے کیا کہیں گے اسی میں کر کر کے ہم سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایون رشتہ داروں سے بھی خوف کھاتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ زیادہ ڈر ہوتا ہے ہمیں. چلیں ٹھیک ہے. تو پھر ان کا انجام بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. چلے آیت 41 پہ آ جاتے ہیں. عائشہ اجازت آپ آ جائیں. جزاک اللہ باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے پڑھیے. اچھا، آپ کی اسسمنٹ جو ہے نا وہ اس دفعہ آپ نے دوسری والی لیٹ نہیں کرنی، یہ والی نا. جی انشاءاللہ میں آپ کر لینا اور میں پچھلی بھی ساتھ ہی لے لوں گی، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے آپ کے صرف آپ کے مارکس رہ گئے اس میں، اور میں مارکس آپ کے بھیج نہیں سکی ابھی تک لسٹ. تو اب میرا فائنل ہے یہ، تو میں نے بھیجنی ہے.
تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ ہی دونوں کے دے دوں. اور اگر آپ نے پہلی والی نہیں دینی تو بتا دیں میں نہیں دینی نا, کوئی بات نہیں. آپ نے سیکنڈ ہاف سے سٹارٹ کیا نا عائشہ, اگر آپ کی تیاری نہیں ہے, اگر آپ کی تیاری ہے تو آپ دے دینا, نہیں تیاری تو پھر سیکنڈ ہاف کی دے دیں صرف. اچھا جیسے آپ کی جی ٹھیک ہے, صحیح ہے جی نا. ٹھیک. آپ نے کہا تھا نا میں نے تیاری کر لی ہے تو اس لیے پھر ہاں جی میں تھوڑی سی رہ گئی تھی, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ کر لوں گی, پھر میں اکٹھی انشاءاللہ پوری صحیح اس منتھ ٹھیک کے ہے. اینڈ پہ دینی ہے نا. اس کی فکر زیادہ کرنا, اس والے کی فکر زیادہ کرنا, پچھلے والے کو رہنے دینا بھی, ٹھیک ہے. جب یہ جی ہو جائے ٹھیک گی تو پھر تھوڑا پیچھے بھی نظر مار لینا کیونکہ وہ آپ نے کی ہوئی ہے نا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, اور وقت پہ دے دینا, ٹائم پہ, انشاءاللہ. کیونکہ جب بندہ لیٹ ہوتا ہے تو پھر لیٹ ہی ہوتا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. آپ نماز ذرا لیٹ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر وہ لیٹ ہی ہوتی جاتی ہے. ہاں جی. چلیے پڑھیے, ترجمہ کیجیے. اللہ زینہ الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے بارے میں, فَإِن پھر اگر قانا ہو لکم تمہارے لیے فتح کوئی فتح من اللہ اللہ کی طرف سے, قولو تو کہتے ہیں, قالو کہتے ہیں تمہارے لیے, قالو کہتے ہیں, علم کیا نہیں, نکن تھے ہم, معکم ساتھ تمہارے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کیوں ترجمہ ہے, کیونکہ یہاں پہ ان آیا ہے نا, تو جی جب ان آتا ہے نا تو اگر, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر کہتے ہیں ترجمہ ہوگا. ویسے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا, لیکن جب جی یہ حرف شرط آ جائے نا تو پھر اس طرح اس کا ترجمہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اچھا آگے, وَإِن کَانَ وَإِن اور اگر کہنا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیباً کوئی حصہ, قالو وہ کہتے ہیں, علم کیا نہیں, نستحوذ ہم غالب آنے لگے, تھے علیکم تم پر, اور ہم علیکم ونمنعکم ہم منع سے, اس کا روٹ ورڈ میم ہاں نون ہاں جی, عین, ہم بچا رہے تھے ہم بچا رہے تھے تم کو, تمہیں, من المؤمنین مومنوں میں سے, فاللہ پس اللہ, یحکم فیصلہ کرے گا, بینکم درمیان تمہارے, یوم دن القیامہ قیامت کے, ولن اور ہرگز نہیں, یجعل وہ بنائے گا, یجعل بنائے گا اللہ علی للکافرین کافروں کے لیے, اعلی اوپر, المومنین مومنوں پر, سبیلا کوئی رستہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جب آگے آ جائے نا اس طرح دمے والا کوئی نون آ جائے تو پھر اس میں یا کا ترجمہ نہیں کرتے, اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ. اگر آپ کہیں گے نا اور ہرگز وہ بنائے گا پھر اللہ کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ ہی صرف کہیں اور ہرگز نہیں, ہاں اس کو فائل بنا لیں, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ جب گرامر پڑھیں گے تو یہ میری باتیں پھر آپ کو یاد آئیں گی. اچھا جناب, تو ابھی اب اس میں آیت کر لیتے ہیں. اچھا اس آیت میں کن کی بات ہو رہی ہے اور وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تربصون ابھی کمایا نا, کن کی یہ جو بات ہے؟ کافر ہیں, کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, کہ متضاد مومنوں کے بھٹکنے کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں, منافقین کی. اللہ زینہ سے مراد منافقین ہے, پیچھے منافقین اور کافرین آیا ہے نا, یہ ادھر ہی جی جا رہا ہے اللہ زینہ, جی یہ ان دونوں کی طرف جا رہا ہے. منافقین اور کافرین جو ہیں وہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ ہاں ان کو کوئی بھٹکیں اپنے نقصان رستے میں پہنچے, سے. ہاں جی ان کو کوئی نقصان پہنچے, اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے خود ہی جواب دے دیا, جی. مسلمانوں کو نقصان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, تو منافقین کا کیا طرز عمل بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, یعنی وہ کیا کس طرح کے لوگ ہیں اس آیت سے مسلمانوں کے؟ ہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ان کا رویہ, یا ہیں تو بظاہر مسلمان ایمان والے ہیں نا. منافقین جو ہوتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے, وہ ایمان والے ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا, دل سے وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے دھوکہ دیا بیسیکلی ان کو, اور وہ انتظار اس چیز کا کر رہے ہیں
ویسے ان کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ اس چیز کا انتظار کریں کہ کبھی اپنے راستے سے بھٹکیں گے مسلمان جو بھٹکے اور ان کو کب ان کو نقصان پہنچے. نقصان پہنچے. جی مسلمانوں کی کامیابی ان کو اچھی نہیں لگتی نا, جی حسد رکھتے تھے نا مسلمانوں سے. ہاں جی. یہ عبداللہ بن اور وہ ابی اور اس ان کے کے جتنے تھے. ہاں جی, لیکن ان کو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہیں بیسیکلی بچا رہے ہیں, اور ہم جو تو جب مسلمانوں کو یہ کوئی کامیابی پہنچتی تھی تو ان کو خوشی ہوتی تھی کہ تکلیف ہوتی تھی؟ ان کو تکلیف تکلیف ہی ہوگی کیونکہ وہ ہاں حسد جی. کرتے ہیں. اور جب ان کو اور پھر ان کا رویہ کیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے, لڑائیاں لڑ رہے تھے تو ہمیں بھی حصہ دو نا. جی جب ان کو ایک تو وہ دل میں حسد رکھتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے تھے جب کوئی فتح ملتی تھی ان کو, یہاں فتح کی بات ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی ان کو کامیابی ملتی تھی, ویسے تو ان کی کامیابی سے جلتے ہیں لیکن جب کوئی کامیابی ملتی تھی تو کہتے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے نا, ہمیں بھی حصہ دو, ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو. قالوا الم نکم معکم, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے جنگ میں شریک, ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا. تو جب ان کو کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے, یعنی ان کو کوئی فتح ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے, تو پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں, کہ ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے, یعنی ایسی چیلنج چل رہی تھی, جنگ تو مسلمانوں کی طرف سے وہ لڑتے تھے لیکن بچا کس کو رہے ہوتے تھے, ان کو بچا رہے ہوتے تھے, صحیح طریقے سے دل سے جنگ نہیں لڑتے تھے, تو ساتھ بیچ میں سے کافروں کا ہی دے رہے ہوتے تھے. جی تو شریک اس لیے شریک ہوتے تھے بیچ میں جنگوں میں کہ ہم ان کو کامیابی دلوائیں, کیونکہ ان کی ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی نا. تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینکم یوم القیامتی, ٹھیک ہے, فیصلہ کرے گا سب کے بارے میں, کافرین کے بارے میں, منافقین. ابھی تو سب اللہ نے چھپایا ہوا ان کی منافقت, کبھی کبھی آیتیں نازل کر کے کھول بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ. جی اچھا, اولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, ڈھیل دے رہے کافروں نا کے لیے مومنوں کے لیے راستہ کھول دے. آپ نے 141 آیت کی ہے نا, تو اس میں یہی ہے کہ وہ دونوں کو دھوکہ دے رہے تھے, وہ ان کو بھی دھوکہ دے رہے تھے, کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے, کسی کے بھی ساتھ نہیں تھے. تو اس لیے وہ کافروں کا اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر کوئی پھر وہ نہیں بنے گا. اس میں خصلتیں بتائی گئی ہیں نا, منافقین کی خصلتیں کیا ہیں, مشہد اگلی آیت میں آ رہی ہے, میں دیکھتی ہوں. ہاں, یہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ کیا ہم غالب آ رہے تھے تم پر, کیا نہیں تھے ہم غالب آ رہے تم پر. تو آپ نے تفسیر سنی ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے یہاں پہ سائمہ, آپ کو کیا سمجھ یہ کہ باجی وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تو غالب آنے ہی والے تھے, لیکن دیکھو ہم نے تمہیں بچایا نا. کچھ مجھے نا اس کی سمجھ نہیں آئی باجی زیادہ. مجھے بھی اس کی نہیں آئی, میں اس پہ سوچ رہی تھی, لیکن یہ جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں نا آیت کو, تو میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. مجھے یہ والا کیا نہیں ہم غالب آ رہے تھے, اس کو میں دیکھوں گی, اس کا صحیح گرامیٹیکلی ترجمہ میں دیکھوں گی کیا ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا میں دیکھوں گی. اس میں تو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ ہم منع کر رہے تھے تم کو, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے, منع کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے, ان کے بچا رہے تھے, بچا رہے تھے. بچانا ہی ہوتا ہے نا ایک طرح کا. عربی میں جو میننگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اردو سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, یعنی ہم بچا رہے تھے تم کو مومنوں سے. اور کیا نہیں ہم غالب آ رہے تھے تم پر, یعنی جب ہم غالب آ رہے تھے تم پر, مسلمان جب غالب آ رہے تھے تم پر, تو ہم جو تھے وہ مومنوں سے تم کو بچا رہے تھے, یعنی ہم نے ان کو ہرا دیا, ان کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی. جہاں تک مجھے سمجھ آیا میں نے بتا دیا آپ کو. اس کا گرامیٹیکلی کیا نکلتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ان کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں لفظوں کے. اللہ آ رہا ہے نا آگے, تو جب صلہ آتا ہے تو پھر میننگ لفظ کا بالکل چینج ہو جاتا ہے, اور یہ لفظ اتنا یوز بھی نہیں ہوتا. اب اس کا روٹ ورڈ بھی پتہ نہیں, الف سین تین تا تو اس کا وہاں سے آ رہا ہے نا, روٹ ورڈ باب سے آ رہا ہے, اور نون جو ہے جمع کے لیے ہا واو زال,
یہی روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا. یہ لکھا ہوا تھا جی, میں گوگل پہ دیکھ رہی تھی لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں آیا مطلب. ہاضا اس کا ماضی یہ بنے گا نا اگر وہ روٹ ورڈ ہے تو. بچانا کا معنی پتہ ہے؟ بچانا ہم نے وہ حاضرہ بھی پڑھا تھا نا, لیکن وہ اس میں تو رے بھی آتی ہے نا, را بھی آتا ہے, ہا زال را آتا ہے روٹ. دیکھیں یہ زال آ رہا ہے ابھی, اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. اس میں کچھ غلبے وغیرہ کا ہی معنی آیا ہے شاید. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن آپ کو بھی کلیئر سمجھ نہیں آیا. استاذہ نے بھی شاید اس کو صحیح کر کے نہیں سمجھایا, ورنہ آ جاتا. چلیں گھیر دیکھیں. لینا آ رہا ہے باجی یہاں پر, گھیر لینا. اور کیا نستحوذ. نہیں ہم گھیر رہے تھے تم کو اور ہم نے بچایا تم. ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ بھی ذہن میں رکھوں گی, پھر میں اس کا دیکھوں گی کیا مطلب ہے. چلیے اب کون رہ گیا پیچھے, کس نے آیت کرنی ہے؟ ہنا بدر. ہنا کون ہے یہ؟ جی باجی. اچھا ہنا جی میں سناؤں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. نام میرے لیے نیا ہے, بچی کا نام یوز کریں. ہنا ہو یا ہاں آپ اپنا نیم چینج کر لیتی ہیں نا, اس لیے کرتی ہوں پھر ہو میں جاتا سوچی تھی ہنا رفیع کیوں نہیں آئی ابھی تک, ہے. کہیں ہاسپٹل تو نہیں پہنچی ہوئی. جی. چلیے پڑھیے. بسم 142. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک المنافقین منافقین یحادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, وہوا حالانکہ وہ ہادعوہم دھوکہ دیتے ہیں انہیں, وَإِذَا اور جب کام وہ قائم کرتے ہیں یا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف, کام وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالہ سستی سے, یراؤن وہ دکھاوا کرتے ہیں الناسا لوگوں کو, ولا اور نہیں یذکرون وہ یاد کرتے اللہ کو, الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا. آگے بھی پڑھ لیں. مذبذبین متذبذب ہے بین درمیان ذالکا اس کے, لا نہ الا طرف ہاولائی ان لوگوں کے, ولا اور نہ الا طرف ہاولائی ان لوگوں کے, ومن اور جسے یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ, فلن تو ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ. ٹھیک ہے. منافقین کی خصلتیں آ گئی ابھی. جی. تو ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. چلیے بتائیے خصلتیں ان کے کیا کیا. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. جیسے وہ نماز کرتے ہیں, سستی, نماز میں سستی کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں نا, ابھی تو بہت ٹائم ہے نا, اور آخری عمر میں پڑھ لیں گے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں آخری عمر میں پڑھ لیں گے, ساری باتیں انہوں نے آخری عمر پہ رکھی ہوتی ہیں, تو یہ بھی نہیں کرنا. اور وقت پہ نماز تو ہے ہی وقت پہ نا پڑھنے کا نام, ورنہ تو وہ ڈاکٹر فضل تاشمی کہتی ہیں ٹکرے ہیں نا, ویلے دی نماز کوئلے دیا ٹکرا. کویلے کا مطلب ہوتا ہے بے ٹائمی. ٹھیک ہے نا, کویلے بولتے ہیں ہماری پنجابی میں, کویلے, ویلا کویلا, ویلا ہوتا ہے اپنے ٹائم پہ اور کویلا اس کے. اچھا نماز میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آخری وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں, یا پھر قضا کر کے پڑھتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں نماز. اچھا پھر ان کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر زیادہ دیکھتے ہیں. دکھاوا تو ہوتا ہی ہے, لیکن ایک چوتھی چیز اور بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کی نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ان کی سوچیں کسی اور طرف ہوتی. سوچیں نہیں ہوتی, نماز میں دھیان نہیں ہوتا. اور دھیان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے نا, اس کے بعد کیا کھانا ہے یا کیا پکانا ہے, یا پھر کس کو کال کرنی ہے, وہاں پہ دھیان ہوتے ہیں. اللہ کلیلہ, استغفر اللہ, مجھے ہنسی آ جاتی. اللہ کلیلہ یہاں پر کیا ہے؟ مگر تھوڑا سا دھیان رکھتے ہیں. جب آ گئی ہوش تو اللہ کی طرف دھیان کر لیا, جب نہیں ہے تو چلے گئے دور. اچھا پھر مذبذبین, اب یہ اس میں یہ آپ کی ربائی ہے, اس کے 4 لیٹر ہوتے ہیں روٹ ورڈ کے, 3 نہیں ہوتے, اس کے 4 ہوتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہیں قرآن میں جن کے 4 روٹ ورڈ ہوتے ہیں. تو زال با اس کا روٹ ورڈ,
मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, यानी इन दोनों के दरमियान, दुनिया और आखिरत के बीच में वो, हाँ, जैसे एक बकरी होती है ना, बकरी की मिसाल देते हैं कि वो दो रेवड़ों के बीच में चर रही होती है, कभी इधर होती है कभी उधर होती है, कभी इधर होती है कभी, उसको नहीं समझ आती मैं किसके साथ शामिल हूँ। वो वाली मिसाल है मुनाफिकीन की कि वो कभी इधर मुसलमानों की तरफ होते हैं हाउलाई, और कभी उधर होते हैं। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी नमाज को देखना चाहिए कि हमारी नमाजें तो नहीं उस तरह, और कहीं हम किसी शादी पे जाते हैं तो उसी से अपना पूरा जो हमने बाया वगैरह पहनना होता है वो तो नहीं उतार देते, और जब हम दीन के दोस्तों में आते हैं तो उनके साथ इस तरह हो जाते यही तो हैं कि मुनाफिकत हम बाया पहन लेते हैं। ये मुनाफिकत पे गौर करना चाहिए। तो नमाज में सुस्ती नहीं करनी, शौक से दिल लगा के नमाज पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह की मुलाकात का जरिया है नमाज। जब आप जाते हैं ना तो किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कितने तैयार होके बन ठन के जाते हैं ना, इवन ग्रोसरीज के लिए भी जाएं, बाहर निकलें तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि मैं बाहर निकल रही हूँ तो मैं जरा अपने उसमें रहूं। फिर नमाज की मेरे रियाकारी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना कि कोई गुजरा लंबा बैठ गया आके तो लंबा सो आपने सजदा कर लिया, और ये नमाज फिर उस बंदे के लिए हो जाती है। फिर अल्लाह नमाज के अंदर अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना, ठीक है? अल्लाह का जिक्र उस नमाज के अंदर जो बात पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं कि पता नहीं कब फातिहा गुजर गई कब सूरह, हमारी बात दफा नमाजें ऐसी होती हैं नींद की हालत में ना पढ़ें, थोड़ी सी नींद पूरी कर लें फिर पढ़ लें, कोई बात नहीं है, वो नमाज उससे ज्यादा बेहतर है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जब सूरत फातिहा पढ़ें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पे रुकते थे, ये सब बातें आपको पता है, सिर्फ रिमाइंडर है, ठीक है? कि जब आप नेक्स्ट नमाज पढ़ें तो थोड़ा फातिहा में हर आयत पे रुकें और रुक के पढ़ें और समझ के पढ़ें। दुआ है ना, तो दुआ जो होती है वो पढ़ी नहीं जाती, मांगी जाती है। पूरी नमाज ही दुआ है, अगर आप देखें तो बीच में हम तिलावत करते हैं उसमें भी कितनी दुआएं आ जाती हैं, और उन पे तो गौर करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के अहकामात हैं और उनसे आपने बचना है, रिमाइंडर्स हैं अल्लाह ताला के। अच्छा जनाब, फिर इसमें सारी चीजें हो गई ना? अच्छा जी, आपकी 145 आयत आपने पढ़ी थी, ये वाली? नहीं, ये नहीं पढ़ी आपने, पढ़ी है? नहीं, 143 तक बस। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसको कंप्लीट कर लेते हैं लेसन को, और कोई आया तो नहीं है। ये आगे वाली पढ़ो। 144 में क्या कहा जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। क्या कहा जा रहा है इस आयत में? इसमें कहा जा रहा है कि तुम काफिरों को दोस्त ना बनाओ और मोमिनों को छोड़ के, और दिली दोस्त ना बनाओ, दिली दोस्त ना बनाओ। दोस्त तो बना सकते हैं, दिल्ली नहीं बनाना, राजदार नहीं बनाना, अपने जो इस्लाम के राज है उनको नहीं बताने। आप किसी के साथ काम करते हैं, आप कैसे एक ऑफिस में जो है मर्द जैसे हमारे काम करते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं? बात करनी है, सब कुछ, उनके बॉस होते हैं वो। तो आपने दिली दोस्ती नहीं लगानी, ठीक है? कि उनसे फिर जो भी हैं रिश्ते बना लें और ये कर लें और वो कर लें। अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्ताना मुबीना। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ कोई दलील, अल्लाह के हाँ अपने खिलाफ कोई दलील बना लो। अल्लाह का मतलब खिलाफ भी होता है, तुम्हारे ऊपर की बजाय तुम्हारे खिलाफ। सुल्तान दलील होती है, मुबीन खुली खुली दलील। तो अगर तुम दलील बनाना चाहते हैं तो फिर कर लो दोस्तियां। अभी देखो ऐसा हुआ था कि जब मदीने मुसलमान आ गए थे तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार अभी तक क्या थे, मक्का में थे और मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनकी हमदर्दियां तो उन रिश्तेदारों के साथ थी ना। बास की बीवियां उधर थी, बच्चे उधर थे, साहबा आ गए थे हिजरत करके। तो अब ये नहीं कि तुम काफरों को, बल्कि ये वाकया भी हुआ था कि यहाँ से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे ख्याल में क्या करना था, फतेह मक्का की बात थी या क्या थी, करेक्ट कर दीजिए मुझे, तो या उम्रे की बात थी उस वक्त, तो उन्होंने खत भेजा, किसी ने खत, हमले करने की बात थी, मक्का पे हमला करने की बात थी,
تو کسی صحابی نے ادھر خط بھیج دیا اور وہ خط پکڑا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ کسی عورت کے ہاتھ خط جا رہا ہے اور مکہ میں، اور ان کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. کتنی بری بات ہے نا یہ. کیونکہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کے رشتہ دار وہاں تھے، اس کے بچے اور بیوی وہاں پہ تھی، بہن بھائی وہاں پہ تھے. تو اس نے کہا کہ اگر بتا دیں گے تو وہ تھوڑے الرٹ ہو جائیں گے، اگر نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ میں حملہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی بیچ میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی مر جائیں جنگ میں. تو ایسی تو کوئی نوبت نہیں آئی نا، بغیر اس کے ہی جنگ کے ہی مکہ فتح ہو گیا تھا بعد میں. لیکن وہ ان کی منافقت تو کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ان صحابی کی کہ جو اس عورت کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا گیا اور انہوں نے خط نکال لیا، جا کے رستے میں اس کو پکڑ لیا. تو یہ ساری چیزیں ہسٹری ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو جنت کے جو درجے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو جنت کے ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ جہنم کے لیے کون سا استعمال کیا جاتا ہے؟ درجات، انہیں درجے کہتے ہیں. ہاں، یہ درکی کا لفظ جو ہے یہ جہنم کے درجوں کے لیے آتا ہے، اور جنت کے لیے جو ہے وہ درجے آتا ہے، درجات. قرآن مجید میں آتا ہے نا درجات، تو یہ آپ کا درجے کا لفظ آتا ہے جنت کے لیے. صحیح ہے. اور جہنم کے لیے درک کا لفظ آتا ہے. تو پھر یہاں پہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے جہنم کا. منافقین کے لیے یہ منافقین کا یہ انجام ہے. آگ کے اندر بھی سب سے نچلے درجے میں اسفل سافلین ہوں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. ولن تجد لہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی. اچھا اس کے بعد یہاں اس آیت میں جو ہیں 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. توبہ کر لیں، نیکسٹ پھر اصلاح کر لیں، اور وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کے لیے یہ 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ جو ہم سب کے لیے یا منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیں. اللہ کا لفظ ہے کہ نہیں، اللہ کہ وہ توبہ کر لیں. منافقین اللہ زینہ کا یہ در منافقین کی طرف جا رہا ہے نا. تابو وہ توبہ کر لیں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعوری توبہ. توبہ جو ہم کرتے ہیں نا وہ بھی ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. شعوری توبہ کرنی چاہیے. ایمان بھی شعوری لانا ہے اور توبہ بھی شعوری کرنی ہے. اور کس سے توبہ کرنی ہے؟ گناہوں سے. وَأَصْلَحُ کا مطلب ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کریں بعد میں. نمبر 2. اور نمبر 3 کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کریں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر 4 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ کیا کریں؟ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ صرف دین کے ہو کے رہیں، یعنی وہ اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے، جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیں. یہ مطلب ہوتا ہے. بار بار آئے گا قرآن میں یہ جملہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اپنے دین کو خالص کریں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی اپنے اعمال جو ہیں ان کا اجر صرف اللہ سے مانگیں. فَأُولَئِكَ هُمُ مال، پھر وہ مومنوں کے ساتھ شمار ہوں گے. لیکن یہ توبہ کب کرنی ہے؟ زندگی میں کرنی ہے. اللہ کے پاس جا کے یہ والی توبہ نہیں کرنی کہ ابھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں یا موت کا وقت قریب آیا. وہ اس نے تو جو سردار تھا اس نے تو موت کے وقت بھی نہیں کی تھی نا، وہ تو اتنا آکڑا ہوا تھا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ بھی پھر کیا کریں گے؟ مومنین کو وہ جب مومن ہو جائیں گے، مومنوں کے ساتھ لکھا جائیں گے تو پھر ان کو اجر عظیم. اچھا لاسٹ آیت ہماری اس پارے کی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ٹھیک ہے نا. اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ جیسے کیا کرے گا، تم شکر، اس میں شکر کا کہا گیا ہے، تم شکر کرو، ایمان لے آؤ. ہاں اوپر جو بتائی گئی تھی وہ اجر عظیم کی وہ بتائی گئی تھی نا، اجر عظیم کی شرائط بتائی گئی تھی. اب مجھے نہیں پتا آپ کا کوئی کوشچن اس میں سے تھا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کن آخری آیت میں سے سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ
जो है किन 2 खूबियों वाले इंसान को क्या करेगा, सजा नहीं देगा, जो शुक्र करता है और क्या करेगा, और ईमान लेता है, सच्चाई ईमान लेके आएगा। शुक्र जो है ना, ये को बढ़ाता ईमान है। लाने के बाद सबसे जरूरी काम शुक्रिया अदा करना है। जब आप शुक्र करते हैं तो फिर आपका उसमें ये है कि आपको मजीद 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 अल्लाह ताला और हिदायत देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। फिर दुनिया की नेमतें भी देते हैं और आखिरत की जो है चीजें वो भी मिलती हैं। तो थैंकफुल और ग्रेटफुल पहले इंसानों का होना है, पहले अल्लाह का होना है। जो अल्लाह का नहीं होता वो लोगों का भी नहीं होता, तो पहले अल्लाह का होना है ग्रेटफुल और थैंकफुल। और इसमें यही है कि अल्लाह की छोटी छोटी जो नेमतें हैं उन पे भी शुक्र अदा करें, और जुबान से शुक्र अदा करें, फिर अमल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और नेमतों में दूसरों को शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। कुछ कहने का चाहेगा इस आयत पे? जन्नत की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम थोड़ा शुक्र, नेमतों में शुक्र और जो मुसीबतें उन पे सब्र कर लेना, तो ये 2 चीजें जो है ये जन्नत की कीमत है, ठीक है। सब्र, जो मुश्किल आती है उस पर सब्र करें, थोड़ी देर में वो मुश्किल गुजर जाएगी, उसमें लंबा नहीं रहना, ठीक है। और शुक्र भी कर लेंगे, और ईमान, तो ईमान शौरी ईमान लाना है, ठीक है। तो फिर ये 2 काम करेंगे, इंशाल्लाह जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला को हमें अजाब देखे, हमने, अल्लाह ताला ने अजाब के लिए तो नहीं पैदा किया ना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे जो हैं वो दुनिया में भी अच्छे आसूदगी में रहें, ईमान लाने के बाद, और आखिरत में भी रहें। लेकिन हम खुद जो हैं वो फिर नाशुक्रियां करते हैं और तकवा नहीं करते, तकवा वाली जिंदगी नहीं गुजारते। तो तकवा तो जन्नत की कीमत है ना। चलो ठीक है, इंशाल्लाह सही है। चलें दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कब मुलाकात होगी, थर्सडे को। तो थर्सडे को फिर हम साइमा क्लास नहीं करेंगे अपनी, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आप सबसे पहले सुना दीजिएगा मुझे आके। जी ठीक है इंशाल्लाह। आप 8:30 सबसे पहले सुना दीजिएगा 8:30। हाँ ठीक है, थर्सडे को, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है ना, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा बिजी होंगे। तो अगर कोई फारिग होगा तो 8 बजे भी आके सुना सकता है, ठीक है। 8 8:30 के बीच में, साइमा के बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, वो 8:30 ही। 10:30। अच्छा मैं टाइम लिख लूं आप लोगों का, 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देती हूँ। कुरान को बंद कर लें और फिर रिकॉर्डिंग